تو روزے کی شرعی حیثیت جو رمضان کا ہے وہ فرض کی ہے، اور اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ضروریات دین میں سے ہے۔ تو انسان، ایک مسلمان جو ہے، اس سے بعید ہے کہ وہ اپنی زبان سے روزے کی فرضیت کا انکار کرے، لیکن وہ اپنے طرز عمل سے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ناقدری کرتا ہوا ضرور دکھائی دیتا ہے۔ تو جو لوگ ایسے ہیں کہ جو بلا عذر اپنی کسی لذت کے لیے گٹکا کھاتا ہے، پان کھاتا ہے، تمباکو کی عادت ہے، سگریٹ، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں روزہ، وہ اپنا بہت ہی بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی موبائل چھین کر لے جائے، کوئی رقم کہیں گر جائے، تو اتنا سا منہ نکل آئے گا اس کا، اور اسے واقعتاً محسوس ہوگا کہ میرا نقصان ہوا ہے، اور اس نقصان کی جو کیفیت ناپسندیدگی کی دل پر طاری ہونی چاہیے وہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے آثار انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے، یہاں رکھے تھے مل نہیں رہے، کہاں چلے گئے، وہ ایک ایک جگہ پر 10 بار تلاش کر لیتا ہے، اس کو حقیقی طور پر واقعتاً وہ نقصان سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ اور رسول جس چیز کو کہیں تمہارا نقصان ہو گیا، تو اس پر کوئی ری ایکشن نہیں۔ نماز چھوٹ جاتی ہے، کیا اداس ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ کسی اچھے آدمی کا نام کچرا کونڈی پہ لکھ دو، شراب خانے پر، طوائف کے گھر کے باہر لکھ دو کسی شریف آدمی کا نام، وہ ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یار میرا نام یہاں کیوں لکھا ہے تم نے؟ تو جہنم کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہاں کوئی تفریح کا مقام ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مقام ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کا مقام ہے۔ لہٰذا انسان کو بچنا چاہیے۔ بہت مختصر زندگی ہے، یہ نفس اور شیطانہ میں کھینچتا رہے گا، یہ سستیاں دلاتا رہے گا۔ جو اس پر قابو آ گیا وہی حقیقتاً مرد ہے، باقی جو نہیں قابو پا سکا وہ تو زیر ہو گیا۔ تو اس کی شرعی حیثیت فرض کی ہے، لہٰذا اس کی قدر کرنی چاہیے، ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ روزہ 3 کاموں سے، یعنی کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ رک جانے کا نام ہے۔ امساک روزے کا اگر ڈکشنری والا معنی لغوی دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے امساک، رک جانا۔ تو جب سورج اوپر چڑھتے چڑھتے جب رک جاتا ہے نا اور مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، تو عرب لوگ ایک جملہ بولتے ہیں سامن نہار، دن نے روزہ رکھ لیا۔ ساما تو یہاں پر دن رک گیا، ساما کا معنی ہوگا رک جانا۔ تو صوم جو ہے وہ عربی لوگ رکنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور شرعی معنی اس کا یہ ہے کہ ہر رکنا صوم نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو 3 چیزیں ضروری ہوئیں کہ مخصوص وقت ہے صبح صادق سے غروب آفتاب، مخصوص کام ہے 3، کھانا پینا، ازدواجی تعلق، اور نیت لازم اور ضروری ہے۔ اس کے ساتھ جب کوئی شخص رک جاتا ہے ان 3 کاموں سے تو اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اور عاقل بالغ مسلمان ہونے کی شرط تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ عاقل ہوگا تو ہی اللہ کے خطاب کو سمجھے گا نا۔ اب اللہ کس سے فرما رہا ہے؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ تو پاگل کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا، تو پاگل کو جب اللہ کا خطاب ہی سمجھ میں نہیں آتا تو اس پر وہ چیز لازم بھی نہیں ہوئی، تو پاگل مکلف نہیں ہے۔ اسی طرح نابالغ کو مخاطب نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، بالغ کو مخاطب کیا ہے، تو وہ بھی نکل جائے گا۔ اگر وہ روزہ رکھے گا اس کو رکھوائیں گے، 7 سال کی عمر میں ماں باپ اسے حکم دیں گے، نہیں دیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا نا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو۔ نماز اعلیٰ ترین عبادت ہے، تو روزے کا بدرجہ اولا، روزے کا بھی اسے حکم دیا جائے گا۔ اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز مار کر پڑھواؤ۔ تو اسی طرح سے اگر بچے میں طاقت ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس پر سختی کی جائے گی اور اسے روزہ رکھنے کو کہا جائے گا۔ اگر والدین ایسا نہیں کریں گے تو اگرچہ والدین روزہ رکھتے ہوں لیکن وہ اس اللہ کے حکم کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔
آج کل ہم دیکھتے ہیں بیٹا تیرے تو امتحان چل رہے ہیں، چھوڑ روزہ بعد میں رکھ لینا. بھئی امتحان چل رہے ہیں ٹھیک ہے، امتحان دیتا رہے، لیکن روزہ تو لازم ہے، اسے دیندار تو بنانا ہے نا. یہ پہلے سے ہی سوچ لیا ہے کہ جو چاہے کرتا پھرے، تو پھر تو وہ آپ کی فرما برداری بھی کبھی نہیں کرے گا. پھر بڑی عمر میں آپ شکایت کرتے پھریں گے کہ مولانا اس کو سمجھاؤ، ہماری بات نہیں سنتا. تو اس لیے بچوں کو حکم کرنا ضروری ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں، 3 کاموں سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ رک جانے کا نام ہے.